اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین اور حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور یہ ایسا مبارک موقع ہے کہ ایسے وقت پر اور ایسے دن آیا، یعنی کہ شب جمعہ کے موقع پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ دوہری سعادت، شب جمعہ بھی اور ماہ رجب المرجب کی 27ویں، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات میں وہ معجزہ کہ جو اپنی مثال آپ ہے، اپنا ایک تفرد رکھتا ہے، اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کے بعد سورہ نجم کی کوئی کم و بیش کوئی 18 آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کا معجزہ عطا ہوا۔ اور یقیناً یہ اس وقت ہوا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ملول تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے چچا حضرت ابو طالب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجۃ الاولیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سرکار ملول ہوئے اور عام الحزن فرمایا، غم کا سال فرمایا اس سال کو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی فرمائی، اور دل جوئی اس طرح فرمائی کہ پھر پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ ایک بہت طویل سفر، بہت قلیل مدت میں، جس کے لیے لیلن آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت قلیل عرصے میں، بہت قلیل مدت میں ایک بہت طویل سفر طے کیا گیا۔ یہ وہ واقعہ معراج ہے کہ جس پر آج بھی سائنس جو ہے حیران ہے، ششدر ہے کہ آیا یہ واقعہ کیسا ہوا، کیونکہ اگر انسانی عقل سے دیکھا جائے، سوچا جائے تو ہمیں یہ بات بہت محیر العقول نظر آتی ہے کہ رات کے ایک مدت میں، ایک قلیل مدت میں اتنا بڑا سفر کہ جو ہے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کے تمام آسمانوں کا سفر اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اس سے آگے اللہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک جب یہ منزل چلی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو قلیل وقت میں اتنے بڑے سفر پر۔ اور اس کی جب آنے کے بعد جو تصدیق کرنے والی شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہیں، اور اس کو جھٹلانے والا اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ ابو جہل نظر آتا ہے۔ ہم اگر قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فضائل نظر آتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت نظر آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کا اگر اظہار دیکھنا ہو تو وہ واقعہ معراج دیکھا جائے، معجزہ معراج دیکھا جائے۔ میرے نزدیک تو اس شخص کو قرآن کا فہم حاصل ہی نہیں ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا قائل نہ ہو جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی کا قائل نہ ہو جائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرتبے اور منصب کو نہ سمجھ پائے، کیونکہ قرآن ہی وہ پہلی اور آخری ہمارے لیے حجت ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہم پر واضح کرتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ARYQ TV نے الحمدللہ آج کی اس مبارک رات شان معراج کے نام سے غالباً الیکٹرانک میڈیا کی، بلکہ یقیناً الیکٹرانک میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن الحمدللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ شام 4 بجے سے یہ ٹرانسمیشن آغاز جس کا ہو چکا ہے، اور رات گئے تک انشاءاللہ آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جید علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جس میں واقع معراج کے حوالے سے انتہائی اہم سوالات شامل کیے جائیں گے، ثنا خاں حضرات موجود رہیں گے، اور اس کے بعد بیک وقت کراچی اور لاہور سے یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ اور یہ نوجوان ثنا خاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دانیال شیخ موجود ہیں، عبید رضا قادری موجود ہیں ماشاءاللہ، عزیر عزیزی ہمارے پسندیدہ، اور ہردل عزیز ثنا خاں ماشاءاللہ موجود ہیں، علی شبیر موجود ہیں، بڑے باصلاحیت نوجوان، اور محمد عامر فیاضی صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا گلدستہ ہمیں دیا ہے کہ جنہوں نے آپ نے سر لامکاں سے طلب ہوئی جب سنا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنی اچھی تیاری کے ساتھ یہ نوجوان موجود ہیں۔ قصیدہ معراجیہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شب میں رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں میں وہ قصیدہ ہے کہ جسے عام دنوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، بڑا لطف لیا جاتا ہے،
اور بطور خاص جب 27 رجب المرجب ہو، جب یہ واقعہ معراج اور معجزہ معراج کے حوالے سے جب محفل سجائی جائے، تو اس قصیدے کو پڑھنے کا اور سننے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ آئیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں بھی سمیٹتے ہیں، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم شب جمعہ کی برکتیں بھی سمیٹیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچائے، اور آج کی اس رات کی برکتیں ہمیں مکمل طور پر عطا فرمائے، دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ شان معراج میں ہمارے ساتھ رہیں، قصیدہ معراجیہ اور دیگر کلاموں کے ساتھ ہمارے نوجوان ثناءخواں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عقیدتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی، رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلی ذات بہت کے تھے۔ میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا۔ خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوم میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حکیم کی گود میں بھرے تھے۔ دلہن کی خوشبو
مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکین جوڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا پہاڑیوں کا وہ حسن تری وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکی صبا سے سبز میں لہریں آئی دوپٹے دھاری چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے تھے پرانا پردہ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں قدم قدم فرش بادلے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن تھی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا تجلی حق کا صغیر سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے ابھی نہ آئے کہ پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت ندی مبارک گناہ مستان جھومتے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد بنے گے دولا میرے محمد پیارے بنے گے دولا دولا میرے محمد
خود بنے گے دولہا. ستم کیا کیسی مت کڑی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے راستے مہکتے گل بن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا غمانی, یہ اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت یہ کر گئے تھے. میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا, میرے محمد بنے گے دولہا. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا, نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر, فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. تبکتے انجم کے آبلے تھے, یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا. صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں. شان معراج میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ثنا خانوں نے قصیدہ معراجیہ پڑھا, اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت انداز میں ایک ایک چیز کو اعلیٰ حضرت نے منظوم کیا اور نظم کر کے جہاں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, وہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزہ معراج کے حوالے سے مختلف مراحل کو باہتمام انہوں نے منظوم کیا, اور خوبصورت انداز میں ایک ایسا قصیدہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ معراج کے حوالے سے ایسا کوئی دوسرا قصیدہ ہمیں نہیں ملتا. اس نوعیت کا, اس شان کا, اس پائے کا اگر کوئی قصیدہ دیکھنا چاہیں آپ اور معراج کے عنوان سے, تو پورے اردو ادب میں ہمیں دوسرا کوئی معراج پر ایسا کلام نہیں ملتا. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے, اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پائے کا ہے کہ اللہ اکبر. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود, نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام, نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سلام رضا میں بھی اور قصیدہ معراجی میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر کلاموں میں بھی واقع معراج کے حوالے سے بہت خوبصورت. میں چاہتا ہوں کہ علامہ شہزاد مجددی نے بہت خوبصورت ایک جو ہے تضمین لکھی ہے ایک شعر پر, اس کو ہم پیش کرتے ہیں. ماخوذ تیرے رخ سے کمال شب اسرا, ماخوذ تیرے رخ سے کمال شب اسرا, پھوٹا تیرے تلووں سے جمال شب اسرا, پھوٹا تیرے تلووں سے جمال شب اسرا, سرسبز تیری زو سے نہال شب اسرا, تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا,
کیونکہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ شاعر نے کچھ اس انداز میں بھی کہا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منظوم ہدایہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ سب بھی شامل ہو جائیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ واقعہ معراج کی حقیقت کو، اس کے فلسفے کو اور اس میں جو موجود حکمتیں ہیں اس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اور بطور خاص ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے میں، اس معجزے میں جو مشاہدات کروائے گئے، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے اور آپ کی مقام محبوبیت ہے، لیکن ان مشاہدات میں ہمارے لیے میسیجز ہیں، اور بہت سے میسیجز ہیں جسے ہم پڑھ کر اپنی تطہیر کر سکتے ہیں، سیرت اور کردار کی تعمیر کر سکتے ہیں، کہ جس میں ہمیں یہ ملے گا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہم سے ہو رہا ہے تو آخرت میں اس کے کتنے برے انجام ہیں، اور اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کے ثمرات کتنے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اس واقعہ معراج میں ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بھی بتاتی ہے اور ہمیں اپنی تطہیر کا موقع بھی دیتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جو شب معراج کے حوالے سے آج انشاءاللہ کی جائیں گی، اور سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی، سورہ نجم کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے اقوال کے تناظر میں بھی انشاءاللہ آج کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ آج کتنی بڑی رات ہے، اور یہ شب معراج جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ایسی معراج ہے کہ ہر مومن کے لیے جس میں ایک تحفہ ملا، اور ہر مومن کو وہ معراج نماز کی صورت میں حاصل ہوئی۔ تو یہ بھی آج انشاءاللہ عزم کرنا ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، شب معراج کو ہم منا رہے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درودوں کے ساتھ، تو ہمیں نماز کی بھی انشاءاللہ پابندی کرنی ہے، نماز پنجگانہ کی طرف بھی ہمیں مکمل طور پر توجہ کرنی ہے اور انشاءاللہ پابندی کرنی ہے، اور کرتے ہیں، الحمدللہ کریں گے۔ میں درخواست کروں گا علی شبیر اور ہمارے عزیر عزیزی اور عبید رضا قادری، دانیال شیخ، اب دیکھیں کتنا خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ سب بھی اگر شامل ہو جائیں گے تو آپ کو بھی ان مدحتوں کی حلاوتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر آئے گی شب کس کو معلوم ہے، کون لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت محفل پہ چھائے ہوئے
تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو دو سلامی محمد کی بارات کو چوم لو آج کی رات کو شب قدر کے گما آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین محترم الحمدللہ شان معراج میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بہت خوبصورت بہت بڑی ٹرانسمیشن اے آر وائی نیٹ ورک کی جانب سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ جو شام 4 بجے سے الحمدللہ جاری و ساری ہے. بیک وقت کراچی اور لاہور سے آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں رہنے والے آج جہاں جہاں شب معراج کی محافل سجائی جا رہی ہیں جہاں جہاں سرکار علیہ السلام کے عشاق موجود ہیں اور اپنے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں سن رہے ہیں وہیں شب معراج کے حوالے سے اس معجزہ معراج کے کمالات کو دیکھ رہے ہیں اور ان کمالات کے سبب نبی کریم علیہ السلام کی اس شان اور عظمت سے آگاہ ہو رہے ہیں کہ جو قرآن کریم میں بھی موجود ہے. الحمدللہ آج ہمارے بہت ہی خوبصورت شناخہ موجود ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد جب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے تو ممتاز و معروف علماء دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. سرکار علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے رتبہ ہے تیرا برتر و بالا شہ والا رتبہ ہے تیرا برتر و بالا شہ والا تو نور خدا وندے تعالی شہ والا تو نور خدا وندے تعالی شہ والا تو نے کسی سائل کو نہ ٹالا شہ والا. آج بھی اس نور کی برسات کی بات ہو رہی تھی کہ تو نے کسی سائل کو نہ ٹالا شہ والا
بخشا ہے نوالے پہ نوالا شہ والا، بخشا ہے نوالے پہ نوالا شہ والا، ہے ذات تیری باعث تکوین دو عالم، ہے ذات تیری باعث تکوین دو عالم، کونین میں ہے تجھ سے اجالا شہ والا، کونین میں ہے تجھ سے اجالا شہ والا، کیا گرمی محشر کا رہے خوف اگر ہو، کیا گرمی محشر کا رہے خوف اگر ہو، سر پر تیری رحمت کا دوشالہ شہ والا، سر پر تیری رحمت کا دوشالہ شہ والا، رتبہ ہے تیرا برتر و بالا شہ والا، تو نور خدا وندے تعالی شہ والا۔ شان معراج میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جس میں ہمارے سناخہ موجود ہیں، اور علامہ اقبال کے اس شعر کے بغیر یہ ٹرانسمیشن مکمل ہو نہیں سکتی اور جاری رہ نہیں سکتی کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ معراج انسان کی معراج ہے، یہ معراج انسانیت کی معراج ہے، اور یہ محسن انسان کی معراج ہے کہ آج الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان اس بات کا اظہار فخر کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار عظمتیں اور شانیں اور رفتیں عطا فرمائی، وہاں شان محبوبی اس انداز میں عطا فرمائی کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس دیدار کے ساتھ ساتھ بہت سے اس معراج میں کئی معراجیں موجود ہیں جسے علماء حضرات بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور معراج بھی کیسی کہ آپ براق پر تشریف فرمائے تو براق کی معراج ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور آپ آگے بڑھتے ہیں، پہلے آپ مسجد اقصی جاتے ہیں، مسجد اقصی کی معراج، آپ انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کی معراج، آپ آگے سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں اللہ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی معراج۔ اور جب آپ لوٹ کر آتے ہیں تو آپ اپنے امتیوں کے لیے ایک معراج لاتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین کے عنوان سے، کہ مومنین کی جو معراج ہے وہ نماز ہے، اور یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج کی اس مبارک رات کا آغاز ہوا ہے اور شب جمعہ ہے، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ ویسے بھی علماء حضرات نے لکھا ہے کہ شب جمعہ کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود پیش کرنے کے بڑے فضائل ہیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، سرکار علیہ السلام کی نعتوں میں شامل رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اور مزید آپ حضرات مل کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ اس سیگمنٹ کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو علماء حضرات کا پینل ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی،
یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم اجمل کا تیری صورت اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت ما اجمل کا تیری عظمت ما اجمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربا صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت انویر جمال خدا یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ صلی اللہ ہے خواجہ بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شان معراج میں الحمدللہ ایک ایسا موقع کہ آج شب جمعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شان معراج کے حوالے سے آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک رات ہے جسے 27 رجب المرجب کہا جاتا ہے اور اس رات کو ہر سال الحمدللہ اہل ایمان جو ہے انتہائی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں،
مساجد کو سجایا جاتا ہے، شب بیداری کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء حضرات جو ہیں وہ خطابات کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں، اور واقعہ معراج کی حکمتوں کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، اور اس میں جو موجود مشاہدات ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اپنی اصلاح بھی کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے مزید زیادہ کرنے لگیں ان کی شان اور عظمت کا بیان سن کر۔ اس حوالے سے الحمدللہ ARYQ TV نے آج یہ محفل سجائی ہے شان معراج میں کہ علماء حضرات موجود ہیں، اور علماء حضرات جو ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، اگر کوئی کتابچہ ہماری نظر سے نہ گزرا ہو، کوئی تحریر اگر میسر نہ ہو، تو اگر آپ اس پروگرام کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے، تو واقعہ معراج کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ مواد ملے گا۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے پہلے مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ بہت جلد ہمیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے، اور واقعہ معراج کے حوالے سے انشاءاللہ آج بیان ہوگا، اور ان حضرات سے ہم سوالات کی صورت میں اور جوابات کی صورت میں آپ تک کوشش کریں گے کہ یہ چیز پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ معراج ہے کیا، اور واقعہ معراج کے مراحل کیا ہیں، واقعہ معراج کی حکمت کیا ہے، اور بہت کچھ، واقعہ معراج کب وقوع پذیر ہوا، اس حوالے سے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کہ واقعہ معراج کون سے نبوت کے سال میں ہوا، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ابتداً کچھ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ایک ہمیں بنیاد مل جائے گی مزید سوالات قائم کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا، واہ واہ واہ، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کیا کا، بات ہے، سبحان اللہ۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، یہ آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، فضائل عطا فرمائے، سب کو عروج عطا فرمایا، سب کی اپنی اپنی جداگانہ شان ہے، لیکن جو شان اللہ نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جتنے معجزات آپ کو عطا ہوئے، اور بالخصوص یہ معجزہ معراج کا، یہ معجزہ ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، کسی نبی کو اللہ نے بالکل تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ہے، یہ اپنی نوعیت کا یکتا اور یگانہ واقعہ ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے واقعہ معراج، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، جہاں عشق و محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے وہیں سیکھنے کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ مواد موجود ہے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو آپ نے کہا کہ واقعہ معراج سرکار علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اعلان نبوت کے کتنے عرصے کے بعد وقوع پذیر ہوا، اور سیرت النبی میں اس واقعے کی جو اس کی اہمیت ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مورخین کا اختلاف ہے، کتب سیر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، تقریباً 10 اقوال موجود ہیں۔ ایک قول جو ہے وہ ہجرت سے 6 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 8 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 11 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 برس پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 برس 2 ماہ پہلے کا ہے، ایک قول ہجرت سے 1 سال 5 ماہ پہلے کا ہے، جی ہجرت سے 1 سال 8 ماہ پہلے کا قول بھی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے کا قول بھی ہے، اور ایون کے ہجرت سے 5 سال قبل کا قول بھی موجود ہے۔ تو 10 اقوال ہیں اس بارے میں، لیکن حافظ بن حجر اسقلانی حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو گفتگو فرمائی ہے تو انہوں نے ترجیح دی ہے اس بات کو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال شریف کے بعد اور بیعت عقبہ سے پہلے، یعنی قریب ترین قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 10 برس گزر جانے کے بعد 11ویں برس میں اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ معراج
ہوا ہے۔ اچھا، اس کی ٹائمنگ، اس کی جو اہمیت کی آپ نے بات کی، جی اب اگر اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ دیکھیں 10ویں سال کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا۔ پہلے وہ شیب ابی طالب کا وہ جو دور گزرا ہے وہ مشقتوں والا، مصیبتوں کلفتوں والا، پھر اس کے بعد حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کے جو مہربان ہمدرد غم گسار چچا ابو طالب، ان کا سایہ آپ کے مبارک سر سے اٹھ گیا، وہ عام الحزن، وہ غم کا سال، جسے غم کا سال قرار دیا گیا۔ وہ اس کے بعد پھر آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تاکہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو تسلی ہو، تقویت ہو اللہ کی ملاقات سے، کہ یہ جو غم گزرے جی دل جوئی محبوب کی ہو جائے، محبوب کی دل جوئی کے لیے ہوا۔ اور دوسرا وہ جو مسلمان جو پریشان ہو رہے تھے، ستم رسیدہ مسلمان، انہیں بھی تسلی ہو جائے کہ تمہارا آفتاب اقبال طلوع ہوا چاہتا ہے، تمہاری شب غم سحر آشنا ہونے والی ہے، شب غم فروزاں ہوگی، شب غم فروزاں ہوگی جلوہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ چمن نغمہ توحید سے معمور ہونے والا ہے۔ اقبال کا شعر ہے، کہا تھا شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ اشارہ کر دیا گیا مسلمانوں کو بھی تسلی ہو جائے کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، ہم نے تمہارے صاحب کو، ہم نے تمہارے آقا کو اپنے پاس بلایا ہے، یہ تجلیات انہیں دکھا رہے ہیں تاکہ عالم پہ آشکار ہو جائے کہ اب ان کا آفتاب عالم تاب اپنے جوبن پہ طلوع ہونے والا ہے، سارے عالم میں انہی کی حکومت ہوگی، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ اب یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ دلجوئی مقصود تھی سرکار علیہ السلام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی دلجوئی مقصود تھی، اور اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ تسخیر کائنات کی طرف بھی رہنمائی فراہم کی گئی۔ یہ اشارے بھی موجود تھے کہ اب وہ جو اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ اب جو ہے معاملہ زمین سے اٹھ کے آسمانوں کی تسخیر کا معاملہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں واقعہ معراج کے حوالے سے اپنا کلام فرمایا، اور کب وقوع پذیر ہوا یہ واقعہ، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی جو اہمیت ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ دوران کلام ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عالم اسلام کے ممتاز و معروف سناخہ جناب الحاج محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو شب معراج کی میری جانب سے بہت مبارکباد، اور ہم سب کی جانب سے اور اے آر وائی نیٹ ورک کی جانب سے، حاجی صاحبان اور اے آر وائی فیملی کی جانب سے تمام عالم اسلام میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو شب معراج کی بہت مبارکباد ہو۔ اچھا، ہم چاہیں گے کہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے قبل ہمارے محمود بھائی موجود ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز میں اگر آج کلام شامل ہو جائے، چونکہ آج یہ کرم بالائے کرم ہے کہ آج شب معراج بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو آپ الحمدللہ درود پاک سے آغاز کریں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ وآلہ صلو علیہ وآلہ، کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے،
سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کی سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سر لامکاں سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، روشن سے رویت دو جہاں، عکس رخت خورشید و ماہ، اے نور ذات کبریاء، رخشاں توئی، رخشاں توئی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، وہ سراپا رحمت کبریاء کہ ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا، یہ قرآن پاک ہے برملا، حسن جمیع خصالہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میرا دین عنبر وارسی، بخدا ہے عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت انداز میں ہدایہ درود اور خوبصورت انداز میں منتخب، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گلدستہ پیش کر دیا گیا ہے مختلف پھولوں اور مختلف رنگوں کا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ الحاج محمود الحسن اشرفی اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، شان معراج کے عنوان سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ الیکٹرانک میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ شام 4 بجے سے الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور رات گئے تک اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ رہیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کا اظہار ہے، اور امت کو اس بات پر یکجا کرنے کا اظہار ہے کہ آئیں اگر ہم منتشر ہیں تو اس بات پر یکجا ہو جائیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت وراء الورا ہے۔ اور آج کا یہ موقع ایسا ہے کہ آج ہم سب مل کر اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ امت جو ہے اس میں وحدت بھی ہے، اس میں اتفاق بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اچھا، سوالات یہ قائم کیے جاتے ہیں کہ جناب قرآن سے ثابت کر دیں، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، قرآن سے ثابت کیا جائے۔ تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے، جو واقعہ
آج اس حوالے سے ہم موجود ہیں کہ یعنی کہ واقعہ معراج کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ واقعہ معراج کی حقیقت جو ہے قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں تو اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے قبلہ رئیس بھائی آپ کو بھی تمام علماء اکرام کو میرے نعت خواں بھائی کو ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پیش فرمائی. علامہ صاحب نے جی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا. واہ واہ کمال کر دیا. تو ہم تمام اپنی جانب سے بھی اور ARYQ TV کی مینجمنٹ کی جانب سے بھی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بلکہ عالم اسلام کو اس شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں خیر مبارک. کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ آج فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے, کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے, صفے باندھے کھڑے ہیں حور و ملائک, کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے. کوئی نغمہ سے گایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور بظاہر یہ بڑی سادہ سی آیت ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری سورہ نجم کی تقریباً 18 آیات کریمہ ہیں جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے. اور خاص طور پر جو آسمانی معراج ہے اور خاص طور پر بالخصوص جو قرب کے لمحات ہیں وہ آیات کریمہ ان پر دلالت کر رہی ہے. اور بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو یوں تقسیم فرمایا. فرماتے ہیں کیونکہ معراج بھی کہا جاتا ہے, عروج بھی کہا جاتا ہے, اعراج بھی کہا جاتا ہے, اسرا بھی کہا جاتا ہے, اسرا بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بیت الحرام سے, مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر یہ اسرا ہے. بیت المقدس سے آسمانوں تک جانا فرمایا یہ معراج ہے. پھر آسمانوں سے لا مکان تک جانا جہاں کسی کی رسائی نہیں فرماتے ہیں یہ اعراج ہے. یہ اعراج ہے. اب یہاں پر جو آپ نے ایک بات کی ابھی بریک کے بعد کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت جی قرآن سے ثابت, تو قرآن سے ثابت ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی, اسرائیل سے ثابت کر رہے ہیں. جی سورہ نجم کا بھی حوالہ دیا. بالکل. اب یہ پرانی باتیں ہو گئی کہ قرآن سے ثابت کرو, احادیث سے ثابت کرو. سب کو پتا ہے, جو اعتراض بھی کرتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ قرآن و احادیث میں یہ موجود ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یار یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ رات کے قلیل حصے میں یہ آنا جانا کیسے ہو گیا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک دم سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوا کیسے؟ اچھا, یہ اعتراض اس وقت ویلڈ تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ میں گیا, خود فرماتے کہ لوگوں میں معراج کی رات اس شب میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا ہوں, وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں, جنت دوزخ ہر چیز کا میں نے مشاہدہ کیا ہے. تو اعتراض اس وقت آتا جب آپ فرماتے کہ میں گیا. آپ نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ میں گیا, آپ نے یہ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اور یہاں پر آپ دیکھیں سبحان الذی اسرا بعبدہ. اچھا, سبحان کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر یہ زمان و مکان, یہ دوری اور یہ قریب ہونا, یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے محال ہیں کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں 1 منٹ کے اندر میں اسلام آباد سے یہاں پر ہو کر آ گیا, تو میں کہوں گا نا کہ آپ عالم جزم میں ہو, کس کیفیت میں ہو, کہوں گا نا. یا کوئی بھی کہے, میں بھی کہوں تو آپ مجھے کہیں گے. صحیح ہے. تو یہ دوری اور قرب کا ہونا یا جو ہے وہ زمان و مکان ہے, یہ تمام مائلز جو ہم کہتے ہیں, یہ سب کی سب چیزیں انسانوں کے لیے ہیں. حتیٰ کہ جنات بھی آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو جو دو جہاں کا خالق و مالک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہر عیب سے پاک ہے.
تو بھائی وہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لے کر گئے کیا ہیں. بات ہے، سبحان اور یہاں پر آپ دیکھیں عبدہی، کتنا پیارا امتزاج ہے. ایک ہوتا ہے عبد، فقط عبد ہوتا ہے، بندہ. لیکن ایک ہوتا ہے عبدہو. عبدہ. جی جی، عبد فقط بندہ ہوتا ہے، لیکن عبدہو جو ہوتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پر ہم دیکھیں، اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جس کے بڑوں سے مراسم ہے، تو آپ سے کوئی کہنے والا کہتا ہے نا کہ سنبھل کر جائیے گا، یہ فلاں کا بندہ ہے. ہاں، تو آپ بھی اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں. تو عبد ہونا اور ہے اور عبدہو ہونا اور ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبدہی فرمایا، یعنی عبدہو ہے، با کی وجہ سے اس میں کسرہ آیا. اچھا علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر. اس کو ایک نہ سمجھنا، کہا کہ عبد اور ہے اور عبدہو اور ہو جاتا ہے. کیا اس میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ او سراپا انتظار ای منتظر. جو عبد ہوتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے، اور جو عبدہی ہوتا ہے جیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آرام فرما ہے. اور جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقریک السلام، کہ بے شک اللہ تعالی آپ پر سلام پیش فرماتا ہے اور آپ سے ملاقات کا ارادہ فرماتا ہے. یہ ہے عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار ای منتظر. اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ یہاں پر علماء نے اس کو 3 اقسام میں منقسم فرمایا کہ عبد کی 3 قسمیں ہیں. ایک عبد رقیق ہے، ایک عبد عابق ہے، اور ایک عبد معزون ہے. عبد رقیق جیسے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ الگ بات ہے نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. عبد عابق ہوتا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے لیکن بھاگا ہوا ہوتا ہے، جیسے غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے عبد معزون. عبد معزون کہتے ہیں جسے ساری اجازتیں مل جائیں. مارکیٹ میں ایک شخص ایک عمر کسی کے پاس گزارتا ہے نا، پھر یہاں تک کہ وہ جو اس کا آنر ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ آج سے اس کا مقام وہی ہے، اس کا کہنا وہی ہے جو میرا کہنا ہے. اگر یہ تم سے آ کر ڈیل کرتا ہے تو یہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. اس کی ہاں میری ہاں، اس کی نہ میری نہ. اس کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا، اس کو ناراض کرنا مجھے ناراض کرنا. تو عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائے کہ اللہ رب العالمین فرمائے، جیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے محبوب من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی. عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ جس کے فرمانے کو، جس کی حرکات کو، جس کے اعمال کو اللہ رب العالمین اپنی طرف منسوب فرمائے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. کہ محبوب جی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں نا، تو یہ ظاہر میں آپ سے بیعت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین سے بیعت کر رہے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب جو آپ نے پھینکا نا، یہ کنکریاں آپ نے پھینکی، ظاہر میں آپ نے پھینکی لیکن حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین نے پھینکی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمائیں. پھر آخر میں عرض کروں گا کہ انہو هو السمیع البصیر. اچھا معراج کا مقصد بھی یہ بتایا کہ لنریہ من آیاتنا، یہ تمام کی تمام نشانیاں ہم نے اپنے بندے کو بتائیں، ہم نے بلایا اس لیے. آخر میں فرمایا کہ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اچھا یہاں پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہوا ضمیر جو ہے نا، کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف. کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی بات مان لیتے ہیں. اگر یہ انہو هو السمیع البصیر کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سمیع بھی تھے، بصیر بھی تھے. اس کے کلام کو سماعت بھی فرما رہے تھے اور اسے بلا حجاب ملاحظہ بھی فرما رہے تھے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کریں، ذات باری تعالیٰ کی طرف، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ شب معراج اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہا تھا اور اپنے محبوب کی باتوں کو سن بھی رہا تھا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. تو یہاں پر میں یہی کہوں گا، پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا مبارک آج کی رات ہے
کہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ علماء حضرات بھی نثر میں جو ہے نعتیں پیش کر رہے ہیں سرکار کی, اور موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی, اور مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اس سے پہلے مفتی صاحب نے کب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اس کے حوالے سے اس کا سیاق و سباق بیان کیا. میں چاہتا ہوں اس واقعے کے تعارف اور اس کے مراحل کے حوالے سے بھی جان لینا ضروری ہے کہ کون کون سے چونکہ یہ مراحل کسی مورخ نے بیان نہیں کیے, اور نہ یہ مراحل نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے. یہ مراحل اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم, اس کا احسان عظیم ہے کہ آج اس مقدس شب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے معجزہ معراج سے متعلق ہم اس کا تذکرہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے. اور جس طرح اس سے پہلے کلام کیا گیا کہ آپ کی تسلی کے لیے, دل جوئی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس اعزاز سے نوازا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ جس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا گیا, اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کا آغاز وہ مسجد حرام سے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے شق صدر فرمایا گیا, اور آپ کے سینے میں ایمان و عرفان کے خزائن اور انوار کو بھر دیا گیا تاکہ اللہ رب العالمین کے دیدار کی تجلیوں کو آپ برداشت کر سکیں. اور پھر یہاں سے معجزہ معراج کا پہلا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے, جس کو اسراء کا نام دیا گیا. اور اس سفر میں, اس مرحلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند مشاہدات کو ملاحظہ فرمایا. پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ یہاں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے اور اپنے غلاموں کے ساتھ یہاں سکونت اختیار فرمائیں گے. چنانچہ حضور نے یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. پھر طور سینا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. یہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. پھر بیت اللحم میں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ حضرت مریم نے آپ کو یہاں جنم دیا. یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں. اور ان مقامات پر نمازیں ادا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں, اللہ رب العالمین وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے, اور وہاں ان برکات کے حصول کے لیے وہاں عبادات کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا وہ طریقہ ہے. پھر اسی سفر میں, اسی مرحلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے, اور حضور نے خود اس منظر کو بیان فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا, سرخ ٹیلے کے پاس, تو میں نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے. یعنی صورت کا عالم یہ ہے کہ کنڈی بھی رہی ہلتی اور بستر بھی رہا گرم, ایک لمحے میں گئے آئے محمد. یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر کی صورت یہ ہے. اور پھر مشاہدات اور ملاحظات کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی صورت کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام جا رہے ہیں, اور اس روئے زمین پر, زمین کے چہرے پر کجا آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے اندر جو معاملات ہیں, عالم برزخ کے جو معاملات ہیں, وہ بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہیں. آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم انبیاء کی امامت فرماتے ہیں. تمام انبیاء پر آپ کو امام مقتدی بنایا گیا. اور پھر نماز ادا فرمانے کے بعد انبیاء خطبات ارشاد فرماتے ہیں, اپنا اپنا تعارف پیش کیا جاتا ہے. جب حضور نے اپنا تعارف پیش کیا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز کو تسلیم فرماتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جن اعزازات سے اور جن امتیازات سے نوازا ہے, نہ آپ سے پہلے آپ کو کوئی ہمسر ہو سکا اور نہ آپ کے بعد اللہ رب العالمین کسی کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا. پھر یہاں سے سفر معراج کا جو دوسرا مرحلہ ہے جس کو معراج کا نام دیا گیا. یعنی پہلے آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو جسے معراج کہا گیا اور اگلا جو مرحلہ ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ سے ضرور ہم شامل کریں گے, آپ کے جواب کو مکمل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. شان معراج میں الحمدللہ علماء حضرات موجود ہیں اور ظاہر ہے ائمہ مساجد بھی ہیں. یہ علماء حضرات اپنے اپنے محراب و منبر سے بھی یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ARYQ TV کو الحمدللہ مقتدر علماء کا پینل میسر ہے کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرماتے ہیں اور آپ سب کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ سب کو شامل کریں گے. اچھا میں چاہتا ہوں شاہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو میں اگلے مرحلے پر داخل ہوتا ہوں. سفر معراج کا دوسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر, جس کا بیت المقدس میں پہلے مرحلے کا اختتام ہوا,
پھر دوسرے مرحلے کا آغاز پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں حضور نے فرمائی، اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے مشاہدات، آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی ساری نعمتوں کو ملاحظہ فرمایا. اور یہاں چند چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اپنے خادم غلام حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال میں جب ساتوں آسمانوں کے اوپر تھا، جنت میں تھا، تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا. اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تحت الثری میں جہنم کا ایک معاملہ ہے، آپ علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. یعنی انبیاء کی بصارت اور سماعت کا معاملہ کیا ہے کہ بلال اگر مدینے میں چلتے ہیں تو قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملاحظہ فرماتے ہیں. اور پھر وہاں سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں زمینوں کے نیچے جو جہنم کا معاملہ ہے حضور اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر جو فرشتوں کی بھی پرواز کی حد ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی پرواز کی حد ہے، یہاں کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور سارے معاملات اور سارے جو راستے ہیں وہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں بنائے گئے. اور پھر یہاں رف رف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام استوا پر استوا تک سفر فرماتے ہیں، اور اس سے آگے رف رف پیچھے رہ جاتا ہے، حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین کی خاص قربتوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ اعزازات سے نوازا. اور یہ مختصر اس کا لب لباب اگر پیش کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس سفر میں، اس رات میں آسمانوں کو سجا کر، عرش الہی کو مزین فرما کر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کان و ما یکون عطا فرما کر، اور کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر، اور ما زاغ البصر کی بصارت عطا فرما کر، ما کذب الفؤاد کا دل عطا فرما کر، اور فاوحا الی عبدی ما اوحا کا راز عطا فرما کر، رازدان بنا کر پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیدار سے مشرف فرمایا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں ملاحظہ فرمایا. اور وہ کیسی صورت ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام. اور ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کریم سے آیات کی صورت میں نعتیں نکل رہی ہیں اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اچھا مفتی صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب قبلہ تشریف فرمائے. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا آج کی اس رات کے حوالے سے، کچھ ہمارے ناظرین کو وظائف کی صورت میں کوئی ایسا پیغام کی صورت میں دے جائیں تاکہ یہ جب آج کی رات کو جو ہے عبادت کی صورت میں محو عبادت ہو تو اس میں شامل کر لیں. بسم اللہ. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ اب میں اس بات پر نہیں جاتا کہ بزرگان دین نے اس رات میں وظائف کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے کیا کیا لکھا ہے. میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آج کی رات کی نسبت سے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ پر فرائض واجبات نہیں ہیں، اگر ہیں تو پہلے وہ ادا کریں. نوافل کی جگہ جتنے نوافل ادا کرنے ہیں اتنے فرائض واجبات ادا کریں. اور جن پر فرائض واجبات نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نوافل کی کثرت رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اچھا طالب علمان ایک سوال پوچھ لوں، اگر یاد ہی نہ ہو کہ کتنی رہ گئی ہیں پھر کیا ہوگا؟ یاد ہی نہ ہو کتنی رہ گئی تو آپ نے وہ سوال کیا ہے نا. بات یہ ہے کہ یاد نہ ہو کتنی رہ گئی ہیں تو ایک اندازہ تو ہوگا نا حضرت. ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تو یاد رہتا ہے کہ میں نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تھا. اگر یاد نہ ہو کہ کتنی زیادہ ہیں، کتنی زیادہ ہیں، تو ایک اندازہ لگا لے. مثال کے طور پر اس کا اندازہ یہ ہے کہ 10 سال میں نے نہیں پڑھی تو اندازے جتنا اندازہ لگایا ہے اس سے کچھ زیادہ کر لے، اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم مشاہدات معراج کی طرف دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود خوروں کو، اور اسی طریقے سے بے حیائی اور فحاشی کرنے والوں کو، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کو شب معراج میں خاص طور پر یہ تمام کے تمام جو میں نے بتایا آپ نے ان کو عذاب میں مبتلا دیکھا. تو ہمیں اس پر بھی موجودہ تناظر میں اس کو بہت زیادہ اہمیت ظاہر ہے. تو ہمیں یہ ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ مشاہدات کی طرف بھی آنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یا الہ العالمین آج کی رات کا صدقہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، اور آئندہ ان تمام گناہوں سے جو جن کا عذاب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا، ان تمام گناہوں سے انشاءاللہ میں دور رہنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیں ایک بات میں تمام دیکھنے والے سننے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج کی ایک حکمت پتہ ہی کیا تھی؟
کہ اب آپ کی امت کی طرف سے آپ کو تسلی اور تشفی عطا فرمانا کہ محبوب اپنی امت کے لیے فکر نہ فرمائیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری فکر میں رہا، آج ہم ان کے معراج کی خوشی تو منا رہے ہیں، لیکن جس چیز کے لیے انہوں نے پوری زندگی حیات طیبہ فکر فرمائی، تو ہمیں آج رات کی غور کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فکر فرمائی کہ میرا ایک امتی بھی اِذَا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں رہے گا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں نا کہ رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کی رحمت کا صدقہ ہے، جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور آقا علیہ السلام کی اتباع کا سچا پکا عہد کرنا ہے. بہت شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کا اور درخواست بھی کروں گا ہمارے لیے اور اے آر وائی فیملی کے لیے اور عالم اسلام کے لیے. آپ جب دعائیں کریں گے تو محفل میں آج کی اس مبارک شب میں تو ضرور، اور تہجد میں بھی آپ یاد رکھیں گے دعائیں. رئیس بھائی، جس طریقے سے آپ پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں، تمام علماء ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، ہمارا اسٹاف ہے، مینجمنٹ ہے، یہ سارا صدقہ جاریہ اے آر وائی فیملی کی طرف ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بالکل آپ نے تشریف لائے اور بہت خوبصورت کلمات مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اور روشنی میں بھی ماشاءاللہ ہمارے یہی موضوع رہا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، معراج کا جب تذکرہ، نبی کریم علیہ السلام کی اس عظیم معجزے کا تذکرہ جب پہنچا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، اور جھٹلانے والوں میں ابو جہل جیسے لوگ تھے. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ جب تشریف لائے تو کفار و مشرکین کا کیا ری ایکشن تھا، اہل ایمان نے کس طرح اس کو سنا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا، میں چاہتا ہوں فرمائیے. اس میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العالمین جل مجدہ کے سے ملاقات فرما کر دوبارہ تشریف لائے اس عالم میں، اور آ کر یہاں آپ نے اعلان فرمایا، تو اس اعلان فرمانے کے بعد ہمیں دو مختلف رویے نظر آتے ہیں. دو مختلف رویے، ماننے والوں کا رویہ الگ تھا اور منکرین کا، نہ ماننے والوں کا رویہ الگ تھا. اور یہ قیامت تک کے لیے روڈ میپ طے ہو گیا، قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے لائن آف ایکشن آ گئی کہ ماننے والوں کا انداز کیا ہوگا اور نہ ماننے والوں کا، منکروں کا انداز کیا ہوگا. کہ جب اللہ رسول کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے سامنے کہ جو سٹننگ ہو، محیر العقل ہو، جو عقل میں بظاہر نہ آنے والی ہو، تو اس پہ رویہ، اس پہ ری ایکشن کیا ہوگا قیامت تک کے لیے طے ہو گیا. کہ جو اللہ رسول کو ماننے والے ہوں گے، جو معتقد ہوں گے، جو حقیقی مسلمان ہوں گے، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، سر تسلیم خم کر کے وہ اسے دل و جان سے تسلیم کریں گے، اس میں چوں چرا نہیں کریں گے، اس میں انکار کی طرف نہیں جائیں گے. اور جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ اس پہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا. تو یہ روڈ میپ ہمارے لیے طے ہوا. تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک طرف اس امت کا فرعون جسے کہا گیا ہے، فرعون ھذہ الامہ، ابو جہل جو ہے، ایک طرف اس کا رویہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو اللہ رسول کی طرف سے ایسی آنے والی بات، میں انتہاؤں پر ہے، وہ نفرت میں انتہا پر ہے، بغض میں انتہا پر ہے. یہ محبت کا استعارہ ہے، وہ نفرت کا استعارہ ہے. یہ علم کا استعارہ ہے، وہ جہل کا استعارہ ہے قیامت تک کے لیے. تو پتہ چلا کہ ایک طرف صدیق اکبر کا رویہ ہے اور ایک طرف زندیق کا رویہ ہے. تو جو اللہ رسول کی طرف سے آنے والی ایسی بات کہ جو بظاہر ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو، جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تو یہ صدیق اکبر کے منہج پر ہے. یہ حقیقی مسلمان ہے، یہ صدیق اکبر سے برکتیں لینے والا ہے. اور جو اس کے آگے چوں چرا کرے، اس پہ انکار کرے، اس پہ کہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جو کہے مجھے یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو پتہ چلا وہ ابو جہل کے منہج پر ہے. تو اپنے منہج کو دیکھ لیں، منہج کا تعین کر دیا گیا ہے. تو جو ایک طرف صدیق اکبر کا منہج ہے، تو صدیق اکبر والے صدیق اکبر سے فیض لے کے اللہ رسول کے احکام کے آگے، چاہے جو اللہ رسول کے احکام ہیں ان کے آگے بھی، اور جو اللہ رسول کے افعال ہیں ان کے آگے بھی، اور جو اللہ رسول کی حکمت ہے ان کے آگے بھی. یعنی جس چیز کی نسبت کسی بھی سطح پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، جو صدیق اکبر سے فیض لینے والے ہیں وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسے تسلیم کرنے والے ہیں، اسے ماننے والے ہیں. اور جو ابو جہل کے منہج پر ہیں وہ اس پہ چوں چرا، کیوں، کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو
ہو سکتا, ہم نہیں مانتے, ہماری عقل میں نہیں آتا, وہ اس منہج پر ہے. تو اپنے اپنے منہج کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر رہے ہیں. صدیق اکبر والوں کو یہ صدیقی منہج مبارک ہو, اور جو ابو جہل والے ہیں وہ ان کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ وہ صدیقی منہج کی طرف آ جائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب چونکہ الحاج محمود الحسن اشرفی موجود ہوں اور ہم ان سے کلام نہ سنیں, شامل نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں ناظرین اس بات کے منتظر ہوں گے کہ جو ہے الحاج محمود الحسن اشرفی کلام پیش کریں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت بھی پیش کریں گے آخر میں, اور آخر میں جو توبہ قبول ہو آپ کا شہرائے آفاق کلام ہے, پوری دنیا میں پسند کیا جانے والا, میرا بھی پسندیدہ کلام ہے یہ, دیگر آپ کے کلاموں کی طرح, وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کروں گا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے, مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. الحاج محمود الحسن اشرفی آپ کا شکریہ. اچھا, یہ ٹرانسمیشن جو ہے جاری و ساری ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا, رات گئے تک آپ بالکل کنیکٹ رہیں, اس کے ساتھ دیکھتے رہیں انشاءاللہ. بہت خوبصورت پروگرامز تیار کیے گئے ہیں اور محفل میں بھی انشاءاللہ آپ کی شرکت ہوگی. الحاج محمود اور ملک ممتاز و معروف ثنا خان حضرات بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے. روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے, روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے, دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے, دو جہاں ان پہ فدا ایک میرا دل کیا ہے. دیدہ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے, دیدہ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے, قاب قوسین ہے کیا, قرب کی منزل کیا ہے, ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے, ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے. شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے, شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے. اور کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا, کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہ نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے, نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے. اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید, اثر روز جمال شہ خوباں سے رشید, اثر روب جمال شہ خوباں سے رشید. زرد سورج کا ہے چہرہ مہ کامل کیا ہے. الحاج محمود الحسن اشرفی, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. میرے محمد بنے ہیں دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن
ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، پڑھے محمد قریب احمد قریب آسر برے ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد بنے ہیں دولہا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کہاں سے آئے کہاں گئے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عینو سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ